یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سید یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، آج رمضان پاک کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی صحت و شفا عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ آج چونکہ 3 رمضان پاک ہے تو کچھ 1-2 رمضان پاک کے متعلق اور کچھ زکوٰۃ کے متعلق، اور آج کا دن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ کی بارگاہ میں بھی کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من تابہ، جس نے توبہ کر لی، و آمن، ایمان لے آیا، و عامل عملا صالحا، اور نیک کام کیے، کان اللہ یبدل، اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے سیئات حسنات، اس کی اللہ تعالیٰ غلطیوں کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے، وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب مالک اپنے نوکر سے، جب استاد اپنے شاگرد سے، جب شیخ اپنے مرید سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر پچھلی غلطیوں کا حساب و کتاب نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ پچھلی غلطیوں پر پردے ڈال کے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غلطی خطا ہو چکی ہے یہ عشرہ رحمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسا رہے ہیں، اور یہ پورے 10 دن تک سلسلہ جاری رہے گا۔ جو اس کی رحمت کو پالیں گے اگلے عشرے میں ان کی مغفرت ہوگی، اور جو اس کی مغفرت کو پالیں گے آخری عشرے میں انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جائے گا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد ذیشان ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام پتہ ہے کہ رمضان پاک آ رہا ہے اور کون سی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا پہلے عشرہ میں اللہ کی بخشش تمہارا استقبال کر رہی ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بخشش بانٹ رہے ہوں اور ہم اپنی سستیوں میں اور غفلت میں اس طرح مگن ہوں کہ کوئی فرق ہی نہ رہے، پھر اس طرح ہم پہلے تھے، رمضان بھی اسی طرح گزار رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے کہ پچھلے رمضان میں کس قدر عجیب و غریب ماحول تھا، کوئی جمعہ پڑھ رہا ہے لیکن اللہ نے مہربانی، اسی کا کرم ہے، اسی کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نماز تراویح قرآن کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس چیز کو بھی ضائع نہ کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان، جس نے رمضان کو قیام کیا، 2 حالتیں اللہ تعالیٰ نے حضور نے ارشاد فرمایا ایمان کی حالت میں وہ بندہ مومن ہو، و احتسابا، اور اپنی ذات کا محاسبہ کرتے ہوئے۔ دیکھیں ہم دوسروں کا احتساب کرتے رہتے ہیں، اپنی طرف توجہ ہی نہیں رہتی، دوسروں کے کیڑے نکالتے رہتے ہیں، اپنے جتھوں پر توجہ نہیں رہتی، دوسرے کے تنکے پر ہماری نظر ہوتی ہے اور اپنے شہتیر پر نظر نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں رمضان اس طرح گزارو، قیام اس طرح کرو، اس حالت میں کہ تمہارے اندر ایمان بھی پختہ ہو اور تم اپنی ذات کا احتساب بھی کرو۔ دیکھیں گاڑی جب بڑی سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے تو اچانک ایک بریکر آ جاتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، گاڑی کو تنگ کرنا مقصود نہیں ہوتا اور اسے جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ کروانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ روکنا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو تمہاری گاڑی کتنی سپیڈ پر تھی، ذرا سنبھل کے چلو اور دیکھ کے چلو کیونکہ راستے میں یہ بریکر آئیں گے۔ تو یہ بھی سمجھ لیں کہ رمضان پاک ایک قسم کا بریکر ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے، کہاں کھڑے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا غلطی ہوئی، پورے 11 مہینے جو گزر گئے ہیں ان کا تم احتساب کرو، اپنی ذات کو دیکھو، بلکہ ایک طرف اللہ کی نعمتوں کو دیکھو اور اس کے سامنے اپنی ذات کو پیش کرو۔ اللہ کا کرم زیادہ ہے یا تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں؟ اللہ کی رحمت زیادہ ہے یا تمہارے معاملات زیادہ اچھے ہیں؟ تو یقیناً اللہ کا کرم ہی زیادہ ہے۔ کبھی غور کرے نا بندہ کہ مجھ سے پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہے، پھر بھی مجھے رزق مل رہا ہے، پھر بھی مجھے جو ہے وہ اس کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اپنا معاملہ پیش کیا کہ یا پروردگار عالم، میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے کٹ کے تیرا ذکر کروں، تو لہٰذا دنیا سے علیحدہ کوئی میرا معاملہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، اسے فلاں فلاں جنگل میں ایک پہاڑی کے اوپر ایک غار دے دو، ساتھ ہی ایک چشمہ جاری کر دو، ساتھ ہی پھلوں کا درخت لگا دو، تاکہ جی بھر کے مجھے یاد کرے۔ 400 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ وقت آ گیا تو فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو میری رحمت کی صدقے معاف کر دیا جائے۔ اب وہ بندہ بڑا حیران کہ 400 سال تک میں نے تیری عبادت کی ہے، 400 سال تک میں نے تیرا ذکر کیا ہے، تو میرے ساتھ عدل کیا جائے، میرے ساتھ رحمت، پھر بھی رحمت۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو ایسا معاملہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا میرے فرشتوں، ایک طرف میری نعمتیں رکھو، میرا رحم رکھو، میرا کرم رکھو، اور ایک طرف اس کی 400 سال کی عبادات رکھو۔ پھر معاملہ، اب دنیا کے جو ترازو ہیں ان میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہاں تو ہم ڈنڈی مار سکتے ہیں بلکہ ڈنڈے مار رہے ہیں، لیکن جو اللہ کا ترازو ہے وہاں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی کسی قسم کی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس طرح معاملہ کرو۔ اب جب فرشتوں نے ماپا، ترازو کیا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کرم، رحمتیں، نعمتیں، اس کی طرف سے سہولتیں، ایک طرف اس کا عبادات رکھی گئیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ اس میں ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی فیصلہ فرما سکتے ہیں، اللہ کے علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے پر ظلم نہیں کیا، میں نے اپنے بندے پر ظلم نہیں کیا، اس لیے تم گواہ رہنا۔ اس لیے اللہ پاک فرشتوں سے یہ گواہی دلواتے ہیں، ورنہ اسے علم ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا بندہ کیا کر کے آیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے یا پروردگار عالم، ایک طرف تیرا کرم ہے، رحمت ہے، نعمتیں ہیں، ایک طرف اس کی عبادات ہیں 400 سال، تو یا رب العالمین سارا حساب و کتاب کیا ہے، یہ تیری دی ہوئی ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ اب اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے میرے بندے، 400 سال زندگی تمہیں کس نے عطا فرمائی؟ اپنا ذکر کرنے کی توفیق کس نے عطا فرمائی؟ 400 سال تک تجھے بیماری نہیں لگنے دی، یہ کس کا کرم ہے؟ وہ چشمہ، وہ پھل، وہ کس کی مہربانی ہے، کس کی بخشش ہے؟ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندے کی پیش نہ جائے تو وہ کہے گا یا رب العالمین مجھے پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے۔ کوئی تیری بخشش کا، کوئی تیری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکا، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما عبدنا حق کا عبادتک ما عرفنا حق کا معرفتک۔ یا اللہ ہم کون ہوتے ہیں کہ تیری عبادت کا حق ادا کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں تیری معرفت کا حق ادا کرنے والے؟ یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو ہماری پیشانیوں کو اپنے سجدے کے لیے قبول کر لیتا ہے، ہمارے سجدوں کو قبول کر لیتا ہے، ہماری ریاضات کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا، جو ایمان اور احتساب کرتے ہوئے اپنی ذات کا قیام کرتا ہے، رمضان میں تلاوت کرتا ہے، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب میرا بندہ سیدھا ہو گیا ہے، اس نے مجھ سے لو لگا لی ہے، اس نے اپنی تربیت کر لی ہے، تو اشرع رحمت۔ جب بندہ کسی نئی کلاس میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، تو 3 دن اسے کہتے ہیں یار تیرے پاس کاپی نہیں، کاغذ نہیں، کوئی بات نہیں، 3 دن کے لیے تجھے مہلت ہے، لیکن یہ چیزیں 3 دن میں پوری کرو، 6 دن میں پوری کرو، ابھی نیا ہے۔ تو یہ اشرع رحمت اللہ پاک نے شروع میں اس لیے رکھا ہے کہ تم نئے ابھی آئے ہو سکتا ہے کوئی غلطی، کوئی بے ترتیبی، کوئی نماز پڑھنے کی عادت نہ ہو۔ فرمایا میری رحمت کے جب تک یہ چھاؤں ہے، اسی میں اپنے دامن کو سیدھا کر لو، اپنے مانگنے کا سلیقہ اپنے اندر پیدا کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لیے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو عند الافطار، ایک تو افطاری کے وقت ایک وہ خوشی ہوتی ہے کہ بندہ سارا دن کا بھوکا ہوتا ہے، تو جب اس کے پاس بڑی بڑی نعمتیں آتی ہیں تو اسے خوشی، اطمینان ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ یہ روزہ مکمل ہوا،
اور اتنی نعمتیں میرے پاس آئیں. اصل میں روزہ بھوک اور پیاس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تھوڑی آزمائش کرتے ہیں, پھر اتنی نعمتیں آ جاتی ہیں, بلکہ ڈبل نعمتیں آ جاتی ہیں. آپ نے کبھی اپنی افطاری پر غور کیا, سحری پر غور کیا؟ کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے پاس پہلے دنوں کی نسبت زیادہ نعمتیں نہ ہوں, زیادہ تیاری ہوتی ہے. تو ایک وقت تو اس وقت خوشی نصیب ہوتی ہے, اور دوسری عند لقاء الرحمن, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اپنی ملاقات کا تحفہ عطا فرمائے. ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں. یا رسول اللہ کس طرح؟ جس طرح حضور نے فرمایا جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو نا, اس طرح قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو. بلکہ ایک گروہ تو ایسا ہوگا وہ کہے گا یا اللہ ہم نے نماز, روزے, حج, زکاتیں اس لیے تو نہیں کی کہ ہمیں یہ حور و قصور اور یہ جنت دی جائے. تو اللہ پاک مسکرا کے فرمائیں گے کہ اے میرے بندو پھر کس لیے کی تھی؟ تو اللہ پاک فرمائے, وہ بندے عرض کریں گے یا رب العالمین ہم نے اس لیے کیے تاکہ ہم تیری زیارت کر سکیں, فقط تیری ذات کے لیے, اور یہ وہ مقام ہوگا جو اعلیٰ علیین کا ہے. تو اللہ پاک اپنے پردے ہٹائیں گے, بے حجاب اور بے نقاب ہو کر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ینظر الیہم, اللہ ان کی طرف دیکھے گا, وینظرون الیہ, اور وہ رب کی طرف دیکھے گا. تو روزے دار کی تو اللہ پاک نے اہمیت اور فضیلت ہی بڑی بیان فرمائی ہے. فرمایا اس کے منہ سے آنے والی بدبو سے بدبو نہ کہو, رب کے نزدیک یہ کستوری سے زیادہ بھی عزیز ہے, زیادہ خوشبو والی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بدبو جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ بدبو نہیں رہتی بلکہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتی. اللہ نے ہمیں پیدا بھی کیا, سب کچھ دے بھی رہا ہے, پھر بھی ہمارے ناز اٹھا رہا کہ میرا بندہ میری طرف رہے. ہم کتنے نشکرے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اب دیکھیں روزے کتنے ٹھنڈے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ یا اللہ آسانی بھی دے, توفیق بھی دے. تو یہ ایک ایمان بھی اور احتساب بھی. اور دوسرا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 رمضان پاک یہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کا یوم وصال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں. کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ آج کا نوجوان اسے یہ پوچھے نا کہ یہ واٹس ایپ, یہ موبائل, اس کا کیا فنکشن ہے, تو وہ ساری چیزیں نکال کر آپ کو دے دے گا. اور اگر اس سے یہ پوچھے کہ اللہ کے نبی کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں کتنے ہیں, تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے. یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں مار دے دی ہے. یہی وہ معاملات ہیں. ہمیں سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کے معاملات میں معلومات ہونی چاہیے. اس گھر کا پتہ ہونا چاہیے, اس گھر کا ایڈریس ہمیں یاد ہونا چاہیے جو ہم بھول چکے ہیں. اس لیے تو ہم مار پڑ رہی ہے. ہر چیز, سارے لوازمات پورے ہوتے ہوئے ہم اپنے اصلی گھر کا پتہ بھول گئے, اس لیے بھٹک گئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو حضور کے 3 صاحبزادے تھے, حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں, اور سب سے لاڈلی, سب سے پیاری اور سب سے عظمت و شان والی وہ صاحبزادی جسے ہم سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام سے یاد کرتے ہیں. یہ وہ حضور کی صاحبزادی ہیں. دیکھیں لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام نے بیٹی کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین خاتم المرسلین آپ کی نسل پاک کو صاحبزادوں سے نہیں چلایا بلکہ آپ کی صاحبزادی سے چلایا. اور نسل حسینی اس وقت سے لے کر اب تک, اب سے لے کر قیامت تک وہ موجود ہوگی اور اس چیز کی گواہی دے گی کہ بیٹی کی عظمت اور شان کیا ہے. ایک تو یہ اس میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی عظمت و شان ہے, اور دوسرا اس میں بیٹی کی عظمت ہے. اس سے بڑھ کر اسلام ایک عورت کو عظمت اور شان اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ حضرت رقیہ ہیں, حضرت زینب ہے, ام کلثوم ہے, اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. کئی حوالوں سے ان کی عظمت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبتیں کئی عطا فرما دی, نسبتیں کئی عطا فرما دی. آج پتہ نہیں وہ کون سی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں لباس نہیں چاہیے, ہمیں یہ نہیں چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کی عورت بے پردہ ہو وہ عورت بے پردہ نہیں ہوتی بلکہ اس کا شوہر بے پردہ ہوتا ہے, وہ بے شرم ہوتا ہے.
اس میں شرم نہیں رہتی کہ جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا. عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہی پردہ ہوتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے ان کو ناخوش کیا، ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا. فرمایا انی سمیت فاطمہ تھا، میں نے حضرت فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ لأن اللہ فاطمہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بچا لے محبیہا من النار، ان کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے بچا لے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے تاکہ اس سے محبت کرنے والے جہنم سے آزاد ہو جائیں. اور تاجدار بریلی نے تو خوب ارشاد فرمایا سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. دوستو یہ حضور کا گرانہ، حضور کی اہل بیت اطہار، حضور کے صحابہ کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ اس کے رسول نے عظمت عطا فرمائی ہے. آج ہمارے لیے مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی اہل بیت کو مانتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقائد ہیں، کوئی صحابہ کرام کو مانتا ہے، اہل بیت کے بارے میں غلط عقائد ہیں. جس کو جو مقام ملا ہے وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضور کے صحابہ کرام کا بھی تذکرہ کریں، آپ کی اہل بیت کرام کا بھی تذکرہ کریں، اور اپنا جان مان تن بن دن ان ہستیوں کے لیے قربان کر دیں. صرف نام لینا کافی نہیں ہوتا، جب بات آئے تو جان دینا بھی ضروری ہوتا ہے. تو میرے دوستو، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا مقام زیادہ ہے یا حضرت علی کا مقام زیادہ ہے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، کیونکہ حضور جس کو جو شان ملی ہے وہ حضور کی بارگاہ سے ملی. اس لیے ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ کسی کی شان بڑھا دیں یا کسی کی گھٹا دیں. جس کو اللہ اس کے رسول نے جو مرتبہ دیا ہے وہی مرتبہ ہمیں قبول ہے، اسی مرتبے پر ہمارا ایمان ہے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا مقام زیادہ ہے کہ حضرت علی کا؟ فرمایا کہ تمام لوگوں میں تم مجھ سے، میرے نزدیک تم سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی سب سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور علی جو ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے. بیلنس رکھا نا، فرمایا سب سے زیادہ جس سے میں محبت کرتا ہوں آپ ہیں، اور سب سے زیادہ جو معزز ہے وہ علی المرتضیٰ ہے. اس لیے اگر آپ کے سامنے دو بندے آ جائیں جن کی اپنی اپنی، تو بیلنس رکھیں تاکہ وہ بھی چیز بچ جائے، وہ بھی چیز بچ جائے، اور دونوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے. یہی چیز اپنی اولاد پر آپ کر سکتے ہیں، اپنے شاگردوں پر کر سکتے ہیں، اپنے مقتدیوں پر کر سکتے ہیں. تو فرمایا وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے ام المومنین، اللہ تعالیٰ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ارشاد فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ حضور حضرت علی سے محبت فرماتے تھے. فرمایا عورتوں میں؟ فرمایا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سے فرماتے تھے. دیکھیں نا، حضرت عائشہ ام المومنین ہے لیکن پھر بھی بات وہی کی جو اللہ کے رسول نے فرمائی. تو فرمایا اس کی وجہ، فرمایا یہ دونوں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے، اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ جو کچھ ہوتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. تو فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سائل حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کے پاس ایک خاتون سائلہ آئیں، اور انہوں نے حضرت سیدہ کائنات سے سوال کیا
کہ مجھے کوئی چیز عطا فرمائے، مجھے کوئی کپڑا دیں، مجھے کوئی قمیض دیں۔ دیکھیں رمضان پاک ہمیں یہی سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم چند بندے مل کر تھوڑا تھوڑا آپس میں حصہ ڈال کے گلی محلے کو دیکھیں کہ یار کوئی افطاری کو بغیر تو نہیں ہے، کسی کو تھوڑی بہت ضرورت تو نہیں ہے، تو تھوڑے تھوڑے بندے مل جائیں، تھوڑے تھوڑے نوجوان مل جائیں تو اس سے کتنی برکت ہوتی ہے۔ بہت سے گھر کا چولہا روشن ہو سکتا ہے، بہت سے گھر جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ رمضان پاک کو گزار سکتے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھا کریں، اس چیز کو اپنائیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں وہ شخص عورت حاضر ہوئی۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں میرے پاس 2 قمیضیں تھیں، ایک وہ قمیض جو اللہ کے نبی نے مجھے جہیز میں عطا فرمائی تھی، وہ نئی تھی، اور ایک قمیض وہ جو پرانی تھی، اس پرانی قمیض پہ بھی لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ وہ فرماتی ہے کہ میں وہ پرانی قمیض لے کر جب دروازے کی طرف جا رہی تھی نا، تو وہ ہستی ایسی تھی جن کے ساتھ قرآن چلتا تھا، جس کے ساتھ نبی کا فرمان چلتا تھا۔ تو فرمایا جب میں باہر نکلی نا، دروازے کے قریب پہنچی، تو مجھے 4تھے پارے کی وہ آیت میرے ذہن میں آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ پھر میں واپس گئی، جو نئی قمیض جو سرکار نے مجھے عطا فرمائی تھی وہ میں نے سائلہ کو عطا فرمائی۔ اسے کہتے ہیں نیکی کرنا، اسے کہتے ہیں کسی کو عطا کرنا۔ ہمارے پاس کوئی گندے سے پیسے ہونا کوئی تو کہتے ہیں چلو اسے مسجد جا کے دے لیں، اسے دارالعلوم میں دے لیں، اور نئے سارے اپنی جیب میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں کیا دیا، پھر وہاں سے تمہیں ویسے ملنا ہے۔ اس لیے اچھی چیز اللہ کی راہ میں نکالا کریں، اس سے 200 گنا اچھی چیز تمہیں مل جائے گی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، چلو نہیں مسجد دے جاؤ، اچھی چیز نکالا کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک نسبت ہو تو وہ پھولے نہیں سماتے، لیکن حضرت فاطمہ کے پاس کتنی نسبتیں ہیں۔ وہ فارسی کے شعر وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نسبت تھی، حضرت مریم کے پاس ایک نسبت تھی کہ آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے، اس لیے وہ معزز تھی، مکرم تھی۔ فرمایا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت زہرا پاک کے پاس 3 نسبتیں، حضرت زہرا پاک کے پاس 3 نسبتیں، اور ایسی نسبتیں ہیں کہ جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، آپ رحمت للعالمین کی نور چشم ہیں، امام اولین و آخرین، اور ایسے رحمت للعالمین جو اولین و آخرین کے امام ہیں، اولین و آخرین کے امام ہیں۔ اللہ کرے ہمیں حضور کی ناموس سمجھ میں آ جائے، جہاں حضور کی بات آ جائے وہاں اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ اور ہم مذمت کرتے ہیں جو فرانس کے صدر نے یا فرانس کے توہین کی سرکار کی بارگاہ میں، ہمیں اس کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے۔ اور موجودہ صورتحال ہے، اگر آپ عوام کے جذبات یا اس طرح، میں نہیں کہتا کہ اس آڑ میں ایک توڑ پھوڑ کی جائے یا اس آڑ میں آپ جو ہے وہ کسی اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچائیں، یہ بھی بات درست رہی، لیکن اپنا موقف، اپنی بات ان ایوانوں تک جانی چاہیے جہاں سے سرکار کے بارے میں توہین ہوتی ہے۔ ہمارا بھی تو کوئی موقف ہونا چاہیے، ہماری کو وہاں بات ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بات ہوئی تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ یہ تو وہی صاحب ہو گیا کہ ایک بندہ فقیر کو کہتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن دیا کچھ نہیں، تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا۔ اس لیے ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، حضور کی ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ ہماری حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عوام کے جذبات کیا ہے، آخر بات کیا ہے، بات چیت کر کے مسئلے کو حل کر کے اس کو بین الاقوامی طور پر بتایا جائے کہ بھئی دیکھو ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ایک عیسائی نے کسی مرد کلندر سے کہا کہ میرے سامنے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو مرضی کہہ دے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو غصہ کیوں نہیں آتا، تمہیں کیوں غصہ آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے سامنے تو میرے نبی کی توہین کر کے بتا، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ناموس رسالت کا پہرا کیا ہوتا ہے۔
اس لیے میرے دوستو ہر چیز کو نبھانے کا، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے عوام کی بھی سنیں، کیا حالات اس طرح کیوں آ جاتے ہیں، بات چیت کریں حضور کی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ فلاں بندہ جو حضور کا عاشق نہیں ہے، سب حضور سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جن کی ذمہ داری ہے بات چیت کریں، کوئی اس مسئلے کا حل نکالیں، تاکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اس آڑ میں بہت سے ایسے لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اپنی ہی دکانوں کو توڑتے ہیں، یہ کوئی ثواب نہیں ہے، جو اپنی ہی گاڑیوں کو توڑتے ہیں، یہ بھی کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اپنا احتجاج، اپنا ریکارڈ اس طرح کروائیں کہ تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے۔ اس آڑ میں اس طرح کی توڑ بوڑ کرنا ہسپتالوں میں یا گاڑیوں کو، یہ درست بات نہیں ہے، لیکن ناموس رسالت کا پہرا دینا ہر امتی پر واجب ہے، عوام پر بھی واجب ہے، حکومت پر بھی واجب ہے۔ تو فرمایا کہ امام اولین و آخرین، آپ اولین کے بھی امام ہیں، آپ آخرین کے بھی امام ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانوئے تاجدار حل عطا، آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پاک ہیں، یہ بھی ایک نسبت جو بے مثال نسبت ہے۔ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، جو مرتضیٰ بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں۔ آخر میں جا کر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حد کر دی ہے۔ آپ جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی تربت پر حاضر ہوئے نا، تو آپ نے اس چیز کو تصور میں لا کر یہ دو شعر کہے کہ بھی وہ ہستی، یہ اس ماں کی قبر ہے جس زمانے کو حسین و حسن دیے ہیں۔ ایک نسبت آپ یہ ہے کہ آپ حسن کی والدہ ہیں، حسین پاک کی والدہ ہیں۔ آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اقبال تیرے پاؤں میں حضور کی شریعت کی پابندی ہے، پاس فرمان جناب مصطفیٰ اور حضور کے فرمان کا پاس بھی ہے، ورنہ جس ہستی کی قبر پر میں کھڑا ہوں اس کا تقاضا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، ورنہ گرد تربتش گردید میں، ورنہ جی چاہتا ہے کہ حسنین کریمین کی والدہ کی قبر کو میں سجدہ کروں، اس کے گرد میں طواف کروں۔ یہ کتنی بڑی قبر ہے، یہ کس ماں کی قبر ہے، یہ کس جگر گوشہ رسول کی قبر ہے۔ تو فرمایا کہ میں ان کے گرد طواف کروں، سجدہ ہا برہا کے او پاشید میں، جی چاہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، لیکن حضور کی شریعت کا پاس ہے، حضور کی شریعت کا پاس ہے۔ یہ ماہ مبارک زکوٰۃ دینے کا بھی مہینہ ہے، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ پر یہ نصاب 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے ہیں، تو آپ پورا سال اگر اس پر گزر گیا ہے تو زکوٰۃ دیں۔ اگر پچھلے رمضان میں آپ نے زکوٰۃ دی تھی تو اس رمضان میں دیں، اگر پچھلے شوال میں دی تھی تو شوال کو دیں، اگر پچھلے ذی الحج میں دی تھی تو ذی الحج کو دیں۔ یعنی ایک سال کا آپ نے وہ وقفہ ہونا ضروری ہے، واجب ہے، اور آپ کے پاس نصاب اب آیا ہے تو آج ہی آپ پر زکوٰۃ نہیں ہو گئی، بلکہ اس پر پورا سال گزرے، جتنے پیسے آپ کے بڑے ہیں یا نصاب کے برابر رہے ہیں اس پر آپ زکوٰۃ دیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کی شہزادی، مجھے یہ بتائیں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا یا میرا؟ تو آپ نے عرض کی، انہوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی کی شہزادی، مجھے اپنا نصاب بھی بتائیں اور مجھے میرا نصاب بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس 100 ہو تو 100 میں سے 2.5% دینا، اور اگر فاطمہ کے پاس 100 ہو تو پھر 100 کا 100 ہی دینا۔ تو اس لیے یہ کتنا ہوتا ہے کہ 100 میں سے 2.5% دینا، اتنی نہیں۔ میں تو کہتا اگر نہیں بھی فرض تو پھر بھی دے دے، لیکن بہرحال یہ فرض جن پر ہے انہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا۔